لفظ انشاءاللہ کے کیا فائدے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ کے بڑے اچھے ثمرات رزلٹ ہیں جو اللہ پر اپنے کام کو موقف کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پر بڑے اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ انشاءاللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک موسوی اور ایک اسماعیلی۔ انشاءاللہ کے فوائد میں ایک بات یاد رکھیے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہودیوں کے سکھانے پر، یہودیوں کی تربیت اور یہودیوں کی سازش پر کفار مکہ نے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، معلوم کیا، پوچھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں اور آخری رسول ہیں تو ہمیں آپ بتلائیے کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کا پورا ڈیٹیل آپ ہم کو بیان کیجئے۔ ان کے ساتھ کتا تھا، کیا تھا، وہ پورا تذکرہ آپ ہم کو بتلائیے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار سے کل غد آنے والے دن کے لیے آپ نے وعدہ کر لیا کہ کل انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سے بیان کروں گا، کل آپ سے اس کی وضاحت بیان کر دوں گا، لیکن پیارے آقا سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی کہ آپ نے لفظ انشاءاللہ ادا نہیں کیا، اس کام کو اللہ پر موقوف نہیں کیا، اس کام کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، اس کام کو اللہ کے بھروسے نہیں چھوڑا۔ آپ نے یوں کہا کہ کل بتلا دیا جائے گا تفصیل، لفظ انشاءاللہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ اگلے روز جبریل امین کو تشریف لانا تھا، آپ نہیں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امید پر کہ جبریل امین آئیں گے، مکمل واقعہ ان سے معلوم کر کے کفار مکہ کو بتلا دیا جائے گا، جواب دے دیا جائے گا، لیکن اگلے روز جبریل امین تشریف نہیں لائے، اور ایک روز نہیں بلکہ 15 روز تک اب تشریف نہیں لائے، جبریل امین تشریف نہیں لائے۔ حضور پاک کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا، کفار ادھر مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو کھلونا بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 15 روز کے بعد جبریل امین تشریف لائے۔ یہ عمل آپ نے جو انشاءاللہ بھول گئے، آپ جو انشاءاللہ بھول گئے، اللہ کو یہ ناپسند گزرا۔ اللہ نے متنبہ کرنے کے لیے، آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے جبریل امین کو 15 دن روکا کہ کسی بھی کام کو اپنے دم اور خم پر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر کام کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ کے بھروسے ہر کام کو اپنے ذمے لینا ہے۔ 15 روز کے بعد جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ کا جملہ بولا کریں، اور پورا اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ کے بیچ 15 روز کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بیچ میں پورا آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا کارٹون بنایا، آپ کی توہین کی، اور جس طریقے سے انہیں دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا تھا پیش کیا۔ لفظ انشاءاللہ کے بڑے فائدے ہیں، آپ کو بتاؤ کیسے یقین ہوگا، اس کو آپ اپنے دل کے کان سے سنیں گے کہ ایک شخص بازار جا رہا تھا گھوڑا خریدنے کے لیے، اس کے جیب میں پیسے تھے، ایک شخص سے راستے میں ملاقات ہوئی، ملاقات کرنے والے شخص نے معلوم کیا کہ کہاں جا رہے ہیں بھائی، کہا کہ گھوڑا خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہوں، گھوڑا خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجیے۔
اس نے کہا کہ بھائی اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے، جیب میں میرے پیسے موجود ہیں، گھوڑے بازار میں موجود ہیں، جانا اور خرید کر لانا ہے، اس میں اللہ کی مرضی پر کیا چھوڑنا۔ اب وہ شخص یہ کہہ کر بازار کی طرف روانہ ہوا اور بازار پہنچا، دیکھا گھوڑا بھی ہے، گھوڑا پسند بھی آیا، سودا کر بھی لیا گیا۔ اب جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے، دیکھتا ہے کہ پیسے ہیں نہیں، کسی جیب کترے نے جیب کتر لیا، پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ مایوس ہو کر، غمزدہ ہو کر، صدمہ لے کر بازار سے واپس ہو رہا تھا۔ راستے میں پھر اسی شخص سے ملاقات ہوئی جس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے معلوم کیا، پوچھا کہ کیا گھوڑا خرید لیا؟ اس نے کہا کہ ہم بازار گئے تھے انشاءاللہ، گھوڑا بازار میں تھا انشاءاللہ، اور گھوڑے پسند بھی آ گئے انشاءاللہ، گھوڑے کا دام طے بھی ہو گیا انشاءاللہ، لیکن جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کترے نے قطر بھی لیا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، پہلے اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، اب جب حالات پیش آ گئے، معاملات پیش آ گیا، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، ٹوٹا ہو گیا، اب وہ ہر جملے پر انشاءاللہ کہتا ہے، موقع بموقع، محل بمحل، ہر جگہ انشاءاللہ کہا جا رہا کہتا ہے، حالانکہ انشاءاللہ مستقبل کے کاموں پر ہوتا ہے، اور یہ شخص انشاءاللہ ماضی میں ادا کر رہا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ کے اوپر جس کام کو سپرد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اللہ اس کام کو پورا کراتا ہے، اس کام کو اللہ چلاتا ہے۔ انشاءاللہ کی مرضی مطلب ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ کام پورا ہوگا، اور جس کو اللہ کے مرضی پر چھوڑ دیا جائے انشاءاللہ اللہ اس کام کو ضرور پورا کرائے گا۔ لفظ انشاءاللہ کے فوائد حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور حالات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام ایک رات یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے 90 بیویاں سے 90 بیویاں سے مباشرت کرے گا، اور ہر بیویاں حاملہ ہوگی، اور ہر حاملہ بیوی ایک بیٹا جنے گا، اور ہر بیٹا مرد مجاہد بنے گا، گھوڑ سوار بنے گا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام یہ ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کا لفظ بھول جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ جب آپ اپنی بیویوں سے اس مباشرت کا ارادہ کریں تو لفظ انشاءاللہ ضرور کہہ لیں۔ وحی کے آنے کے باوجود حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور آپ نے جو ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا کہ 90 بیویوں سے ہم مباشرت کریں گے، ہم بستری کریں گے، آپ نے پورے 90 بیویوں سے ہم بستری کی، آپ نے 90 بیویوں سے مباشرت کی، اور اللہ کی شان کہ 90 بیویوں میں صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، 89 بیویاں حاملہ نہیں ہوئی، ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور وہ بھی بچہ جنی، مردہ مرا ہوا بچہ۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کا وعد ادا کر لیتے، بھولتے نہ، تو 90 کے 90 بیویاں حاملہ بھی ہوتی، اور 90 کے 90 بیویاں بیٹا بھی جنتی، اور 90 کے 90 بیٹے وہ مرد مجاہد بھی ہوتے، اللہ کے راستے میں وہ قتال بھی کرتے اور شہید بھی ہوتے، اللہ کے راستے میں وہ لڑتے،
اللہ کے دین کو پھیلاتے، لیکن لفظ انشاءاللہ بھول جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فائدہ نہیں ہوا، آپ کا ارادہ پورا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ کے اتنے بڑے فوائد اور اتنی ثمرات ہے، اس لیے اپنا ہر کام جو جائز ہو، حلال ہو، اس کو مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہو، اس پر انشاءاللہ ضرور بولا کریں۔ بڑے فوائد اور بڑے ثمرات ہیں۔